بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ بتائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ وظیفے سے پہلے ہم آپ کو اس سورت کے کچھ فضائل بتائیں گے کہ اس سورت کے کون سے فضائل ہیں۔ شان نزول کہتے ہیں کہ جس واقعے کے تحت یہ سورت نازل ہوئی ہو اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل اور دیگر کفار دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑیں کٹی ہوئی ہیں، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہمارے فضل اور کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑیں کٹی ہوئی ہیں اور یہی ہر خیر سے محروم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت اور جاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر یعنی خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ملا ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کی معنی ہے بہت زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکے، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار اور مرتبے اور معیار میں ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو اور مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ کوثر کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اقدس بلند کیا اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا۔ اس میں بھی جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر کے شان نزول میں مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ اس کے برتن تاریک کی رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو اس سے آب کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے جتنا عمان سے ایلا تک فاصلہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ! کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی سورہ کوثر کی شان اور سورہ کوثر کی شان نزول اور فضیلت۔ اب ہم آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ بتائیں گے کہ آپ اس سورت شریف کا وظیفہ کریں، ایمان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، سچی دل کے ساتھ۔ اگر آپ وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی تمنا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمنا کو پورا فرمائیں گے۔ یقین سے کہہ رہا ہوں، 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا یقین ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا ایمان ہو، ہماری دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر دیکھیں اللہ تعالی ہمارے معاملات کیسے درست فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔
آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیے۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، فجر اور عشاء کے بعد، فجر اور عشاء کے بعد۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو درست فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہمارے جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ ہمارے جو بڑے اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے اکابرین اس دنیا میں چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو رشتے کے معاملے میں پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے رشتے کے معاملات درست فرمائے، حل فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے اوپر آل پر رکھ دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔